نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وسیم بھائی، 2023 کا یہ سن تھا جی، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، جب آپ کا ساتھ بھی میسر تھا الحمدللہ، ایسا ہی ہے۔ اور حج کا سفر تھا، حج کا سفر، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور 2022 میں دسمبر، یہ دسمبر میں جی ہاں، مدینے کا سفر تھا، مدینہ کا، ایسا ہی؟ ایسا ہی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، ہائے ہائے ہائے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں جو ہے وہ شفاعت نصیب فرمائے، آقا کی محبت میں اللہ ہمیں اور اضافہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ میں ایک عاشق رسول کے گھر گیا تو میں نے بلال بھائی، خالد بھائی، وسیم بھائی، نعمان بھائی، ان کے گھر میں نا پرانے زمانے میں ہوتا تھا غلہ، اسے کہتے تھے، مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا، ہم تو غلہ کہتے تھے، ادھر کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو آپ ہی لوگ ہی بتائیں گے۔ جس میں پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں، پیسے وغیرہ ڈالتے ہاں ہیں، گلہ ہی کہتے ہیں ہمارے یہاں، ادھر بھی کہتے ہیں آپ لوگ شاید غین سے کہتے ہیں، شاید جی غلہ، جی ہاں جی، ہمارے یہاں اس کو نہیں سے کہا جاتا یہ گاف سے ہی گلہ بولتے ہیں، غلہ تو وہ اناج ہاں وہ اناج والا ہے، ہاں وہ غلہ نہیں، غلہ، ہاں یہی، یعنی جس میں پیسے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں، بچے سٹور کر رہے ہیں اس کو۔ آج کل اس کا کوئی منی بینک پتہ نہیں کیا اس کو یوں بھی لکھا ہوتا ہے، اس طرح بھی لکھا، اس کی شکل بھی تبدیل ہو گئی آج کل تو، یعنی پہلے وہ مٹی کا بنتا تھا، اب پلاسٹک کے مختلف طرح کے اس طرح کے آ گئے ہیں، ایسی بات۔ تو وہ ہوتا تھا مٹی کا، تو مجھے یاد ہے ہم لوگ جو ہے وہ خرید لیتے تھے، خرید کے کوئی اس میں 2-3 دن اس میں پیسے ڈالتے تھے، اور چوتھے دن اس کو کیا کرتے تھے، توڑ دیتے تھے اس کو۔ اس کو کھولنے کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اس کو اٹھا کے زمین پہ ماریں گے تو وہ ٹوٹے گا اور پیسے کیا نکلیں گے، باہر آ جائیں گے۔ بہرحال اب تو جدید فارم اس کی آ گئی۔ بہرحال تو وہ میں نے کافی بڑا سا دیکھا، بالکل گھر کے کونے میں جو ہے نا وہ ایک رکھا ہوا، ایسے میری نظر پڑی اس کے اوپر، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس میں روزانہ ہم جو گھر کے افراد ہیں وہ 10-10 روپے اس میں ڈالتے ہیں۔ وہ کیوں ڈالتے ہیں جی؟ کہ یہ ہم مدینہ شریف جانے کے لیے جو ہے وہ زاد راہ جو ہے جمع کر رہے ہیں۔ اللہ، آپ دیکھیں کیا، یہ بھی ایک تیاری کی ایک فارم ہے نا، قسم ہے۔ ایسا ہی۔ تو بندے کی ڈاکیومنٹیشن بھی پوری ہونی چاہیے، اور سامان بندے کا ایسا ہو، اس طرح کا حساب ہو، جیسے امیر سنت نے 9 ذی الحج کے دن، یوم عرفہ کے دن، یہاں جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ تشریف فرما تھے، واہ ماشاء اور آپ تشریف لائے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ابھی بھی اگر انتظام جو ہے وہ ہو جائے تو 4 گھنٹے کم و بیش جو ہے وہ لگتے ہیں، تو ہم وہ وقت پورا ہونے سے پہلے عرفات شریف پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، امید ہو تو پھر کیا ہو، ایسی ہو، سبحان اللہ، اور تیاری بھی پھر کیا ہو، ایسی ہی ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ذوق والی حاضری عطا فرمائے، اور جو تیاری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ انہیں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت وسیم بھائی کیوں نہیں لوگ کرنا چاہتے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جی، دراصل سلمان بھائی، محنت میں مشقت تو ہوتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا تکلیف میں بھی ڈالنا پڑتا ہے، ایسی بات۔ اور اس کے لیے جسے کہا جاتا ہے نا کہ کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں لکھا ہے کہ وہ پھر رت جگی کرتے ہیں، مطلب راتیں جاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، رات تو آج کل عوام جو ہے وہ جاگ ہی رہی ہے۔ جی ہاں، نہیں، آپ معاف کریں، ہوٹلوں پہ آپ جائیں ہاں جی، تو آپ کو یوں لگے گا کہ کبھی ہوٹلوں پہ کیا جانا ہے، بندہ گزر ہی رہا ہو نا، جی ہاں، تو آپ کو رش لگے گا، رش لگے گا، اور رش ملے گا بیٹھا ہوا، مطلب بیٹھے ہوئے لوگ کیا ہیں کہ بس بھائی اچھا، پھر جس طرز کا ہوٹل ہے اس طرز کے کیا ملیں گے آپ کو، افراد افراد ملیں گے، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ ہے جیسے کوئی، مطلب
کوئی کسی مشہور جگہ پر ہے تو وہاں پر کیا آپ کو گاڑیوں کی کیا ہے ایک لائن جو ہے ملے گی, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح اور اگر کوئی عام ہے, ڈھابا ہے, تو وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ کیا ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جناب, چائے پی رہے ہیں. اب بات یہ نا کہ رات یہ بھی جاگ رہا ہے اور رات وہ بھی جاگ رہا ہے کہ جو کسی اپنے فن میں, اپنے کام میں, اپنی فیلڈ میں محنت اور مشقت کر کے رات گزار رہا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپے مارتا رہا پوری رات, کھانے کھاتے رہے, ہر تھوڑی دیر بعد چائے کا آرڈر کر دیا, ہر تھوڑی دیر بعد کسی چیز کا آرڈر کر دیا, کھایا پیا, باتیں کی, کیا کچھ نہیں کیا, بس کبھی کسی کی کوئی غیبت کر دی, کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی, کبھی کسی اور حالات پہ گفتگو کرنا شروع کر دی. سیٹ تو کر نہیں سکیں گے. اب یہ سارا کچھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر کے یہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اب آپ میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں. جی, فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں, ہاں, خوش نصیب اٹھ رہے ہیں, نماز کی تیاری کر رہے ہیں, اور ماں بدولت ہوٹل سے اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں, سونے جا رہے ہیں. یعنی جو جاگنے کا وقت تھا اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سونے جا رہے ہیں. اور جو سونے کا وقت تھا وہ تو ویسے ہی جا کر گزارا ہے. اور اب جو کام کرنے کا وقت ہے اس میں اب کیا کریں گے؟ سوئیں گے. پھر یہی حال ہے. تو اب نتیجہ وہی ہے کہ پستی کی طرف چلے جائیں گے, آزمائشوں کی طرف چلے جائیں گے, مشکلات کی طرف چلے جائیں گے. سلمان بھائی, ابھی تک جن لوگوں کو ہم نے دیکھا نا کہ وہ صرف زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں, رونا پٹنا مچا رہے ہیں کہ یار بس برباد ہو گئے, یار کچھ نہیں ملا, ہم نے یہ کر لیا کچھ نہیں ملا, فلاں ہو گیا کچھ نہیں ملا, ایسے لوگوں کی آپ غالب اکثریت دیکھیں گے کہ جو محنت سے دل چرانے والے لوگ ہوں گے. یعنی انہوں نے محنت کرنی ہی نہیں ہے, کام نہ کرنا پڑے گی. جی ہاں, کام کرنا موت ہے, کام کرنا موت ہے, کوشش کرنی ہی نہیں ہے. اچھا, اب اگر ایسی کیفیت میں رہیں گے تو سر پھر کیسے کامیابی آئے گی آپ کے پاس؟ میں مجھے کی بات سناؤں, اب میں یہ کب کی بات ہے یہ نہیں بتاؤں گا, کیونکہ یہ بتاؤں گا کب کی بات ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکلوز ہو سکتی ہیں. تو بات ہم جنرل پرسپیکٹیو میں ہی کرتے ہیں تاکہ سمجھ بھی آ جائے, اور یہی انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے. ضرورتاً جو ہے نا وہ اسپیسیفک کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک کام تھا وسیم بھائی, میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا جی یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی سوئے لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں, یعنی آپ فرض کر لیں صحیح, لوگ کیا ہیں؟ سوئے میں. یہ ٹائم ان کے سونے کا ہے. میں نے کہا یار سویا ہوا بندہ ہے, اس کو جگا لے, اس کو کیا حرج ہے اس کو جگانے میں؟ بھائی یا تو یہ ہے کہ بھائی اگر سوئے ہوئے بندے کو کیا کریں گے خالد بھائی, بلال بھائی, اگر اس کو جگائیں گے تو کوئی آفت آن پڑے گی, پھر تو جو ہے نا انہیں اس کو نہیں جگانا چاہیے. لیکن اگر وہ سو رہا ہے اور سوئے ہوئے کو اگر آپ کیا کر لیں, جگا لیں, اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور اپنا بھی فائدہ ہو جائے, تو اس میں حرج والی بات کیا ہے؟ بہرحال ان کا مدنی پھول کیا تھا, ان کی بات کیا تھی, نہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا. تو وہ پھر الحمدللہ رب العالمین ہم نے خالد بھائی کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ کر کے دکھا دیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کی بجائے کام کرنے کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں اس پر فوکس کیا جائے تو آپ اپنی منزل کو پا لیں گے. اور اچھی رہیں گے. ورنہ پھر کیا ہے, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر کیا ہے, بیٹھے ہی رہیں گے. اور سلمان بھائی بات دراصل یہ ہے کہ بہانے کیا ہوتے ہیں؟ بہانے دراصل جی لوگ سو رہے ہیں, یہ بھی ہے نا, یہ بھی ایک بہانہ ہے. اچھا ہو سکتے سو ہی رہے ہوں بھائی, ٹھیک ہے, لیکن سارا جہان دن میں کہاں سوتا ہے وسیم بھائی؟ اور ایسا ہی ہے سلمان بھائی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ دراصل ہمارا معاملات ایسے رہتے ہیں, کام لینے دینے کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں سے, تو بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یار یہ کام آپ کر دیں, تو آگے سے جواب یار یہ کام ہو نہیں سکے گا. ارے بھائی ہو کیوں نہیں سکے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا وجہ یار یہ اس میں یہ پرابلم آ جائے گی, اس میں یہ مشکل آ جائے گی. اچھا تب کل ملا کر ساری گفتگو کا نتیجہ نکالا جاتا ہے نا, تو وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سر کام جو دیا جا رہا ہے نا یہ ذرا تھوڑا محنت والا کام ہے. اب اس محنت والے کام سے دل چرا کر اس کے بہت سارے فوائد جو حاصل کیے جا سکتے تھے وہ ان فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں.
اور بات دراصل یہ کہ اصل میں سستی کاہلی یہ چیز اس میں آ جاتی ہیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے سلمان بھائی, ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ہم اپنا اسٹیٹس بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ جی میرا اسٹیٹس بہت ہے, میں یہ کام کروں گا, مجھ سے یہ کام کروایا جائے گا. مثال کے طور پہ مجھے کہہ دیا کہ یار فلاں موضوع پر ذرا کچھ کمپوز کر کے لے کر آ جائیں کچھ, یار یہ کمپوزنگ کرنا میرا کام ہے, میں تو لوگوں سے کمپوزنگ کروا رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ تحریر میں کر کے دوں گا آپ کو. اچھا کسی کو کہہ دیا کہ یار یہ موضوع اس موضوع پہ کام کرنا ہے, تو یار یہ کام میں کر کے دوں گا آپ کو. یعنی مطلب وہ کام اپنی قصر شان سمجھا جاتا ہے, یعنی یہ میرے اسٹیٹس کا کام نہیں ہے. دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ آپ نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس میں آپ نے ان صحابی کو یہی ارشاد فرمایا نا, جو آپ کی بارگاہ میں آئے اور کسی حوالے سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کچھ ہے, انہوں نے کہا گھر میں ایک چٹائی ہے جو ہم اوڑھ لیتے ہیں, کچھ اوڑھ لیتے ہیں کچھ بچھا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس چٹائی کو لے کر آ جاؤ, وہ لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا کوئی خریدے گا اس کو, آپ نے اس پر ایک صحابی نے اس کی رقم لگائی, آپ نے بیچا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس میں سے آدھی رقم کا اپنے گھر والوں کو غلہ لا کے دے دو, کھانا پینا لا دو, اور اس کی کلہاڑی وغیرہ خرید کے لے آؤ. آپ کلہاڑی لائے, آپ نے رسہ لگایا, آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ 10 دن بعد آنا اور درخت وغیرہ کاٹو اور لکڑیاں کاٹو اور پھر آؤ. اب انہوں نے لکڑیاں کاٹی, 10 دن بعد آئے تو ماشاءاللہ اچھی خاصی رقم لے کر آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ نے تعریف فرمایا, آپ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ کا کیا ہے, تمہاری محنت ہے. ان صحابی نے اس سے دل نہیں چرایا, اس محنت سے دل نہیں چرایا. میں سلمان بھائی یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز, یہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہ اپنے فن سے, اپنے کام سے, اپنی محنت سے دل نہ چرانا اور جو کام کر رہے ہیں اسے کمتر نہ سمجھنا. آپ دیکھیں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام, سب کچھ, لیکن آپ اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے. زرہ کو اگر آپ ہماری اس وقت کی لینگویج میں لینا تو آپ بلڈ پروف لباس بنایا کرتے تھے. بلٹ پروف معاف کیجیے گا. تو آپ یہ لباس بنایا کرتے تھے کہ انسان جنگ کے وقت یا دیگر معاملات میں اپنی حفاظت کر سکے. اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے بناتے, خود مزدوری کرتے اور اسی سے رزق حلال آپ کمایا کرتے تھے. آپ نے کبھی اس کو کمتر نہیں سمجھا. آپ دیکھیں ہمارے بزرگ, میں نے کتابوں میں پڑھ رہا تھا, حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد القدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے فقیہ تھے آپ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مختصر القدوری لکھی. قدوری کسے کہتے ہیں؟ ہانڈی کو, مٹی کی ہانڈی, ہانڈی بنانے والے. آپ ہانڈی بنایا کرتے تھے, آپ کا یہ پیشہ تھا, لیکن اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح امام خصاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں, خصاف کون؟ موچی. آپ کا یہ پیشہ تھا, آپ کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے کبھی بھی اس کام سے آر نہیں سمجھی کہ رزق حلال کمانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. ہمارے یہاں اگر کبھی کسی بھائی کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ کے پرابلم, اچھا رونا ضرور ہو رہے ہوں گے, یار نہیں ہو رہا, یار کوئی کام کرتے نہیں ہوتا, یار فلاں کرتے نہیں ہوتا, یار تھوڑی سی محنت کر لیں, آپ ایک ٹھیلا لگا لیں, سبزی کا ٹھیلا لگا لیں, اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کے رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ فلاں چیز کا ٹھیلا لگا لیں, رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. محنت ہے, مشقت ہے. اب سبزی والے کو بھی ظاہر ہے کہ ہمارا وہ بھائی کی جو پوری رات جاگنے کا عادی ہو, ہوٹل پر بیٹھ کر گپے مارنے کا عادی ہو, وہ صبح 4 بجے اٹھ کر سبزی منڈی جا کر سبزی کیسے لے کر آئے گا؟ اس سے تو ویسے ہی وہ بولے گا کہ بھائی جان میرے تو وہ 4 بجے تو سونے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور آپ مجھے 4 بجے سبزی منڈی بھیج رہے ہیں. نہیں, وہ اس کو اتنی بری طریقے سے بولے گا کہ آپ آئندہ کام کی اس کو دعوت نہیں دے سکے. کام کی دعوت نہیں, مطلب کیا بندہ الوؤں کی طرح رات کو جاگے؟ اللہ اکبر. ویسے بندہ جاگ ہی رہا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ کام اٹیچ کر دیا جائے تو وہ آگے سے کہے گا ہم الوؤں کی طرح رات کو نہیں جاگ سکتے بھائی. پھر وہ فلسفے دے گا کہ اللہ کریم نے تو رات سونے کے لیے, آرام کے لیے بنائی ہے, تو بندہ صبح اٹھ کر محنت کرے. اب صبح اٹھنے کا بول دو, اتنی جلدی نیند کہاں پوری ہوتی ہے بھائی. تو مطلب 20 فلسفے ہیں محنت نہ کرنے کے پیچھے. محنت بات ہے خالد بھائی, کیا آپ مضمون کو لے کر کے جو ہے وہ آئے ہیں, سبحان اللہ. بالکل اسی طرح ہے سلمان بھائی جیسے خالد بھائی فرما رہے ہیں. تو اب ایسا شخص جو ہے نا, اس کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ نہ یہ خود کامیاب ہو پاتا ہے, نہ یہ خود کسی کام میں جسے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا مقام حاصل کر پاتا ہے, اور نہ یہ کسی کو کرنے دیتا ہے.
اچھا ایسے لوگوں کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے رونا دھونا اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے آپ کے سامنے، اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ اگر کوئی محنت کرنے والا شخص بھی ان کے برابر میں بیٹھا ہوگا نا تو اسے تھوڑی دیر بعد یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یار میں بھی جو محنت کر رہا ہوں نا اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، سب برباد ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. یار یہ کام ہمارے بھائی یہ سب کر کے دیکھ لیے، فلاں نے کیا تھا کچھ نہیں ملا، فلاں نے کیا تھا کچھ نہیں ملا، ارے بھائی فلاں موضوع پر محنت کر لو، فلاں کام پہ محنت کر لو، یار کچھ نہیں ملا یار. اب ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ وہ خود کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کامیاب ہونے دیتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں. میں تو یہ عرض کروں گا، اور سلمان بھائی اس موضوع پہ تو حضرت سیدنا قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کیا تھے، آپ صندوق بنانے والے تھے، آپ تالے بنا رہے تھے، صندوق بنا رہے تھے، آپ نے بس یہی سوچا نا کہ میں دین سیکھوں گا. استاد کے پاس گئے، پہلے دن سبق میں غلطی بھی ہوئی، حوصلہ شکنی بھی ہو گئی کہ استاد نے کہہ دیا کہ بھائی جاؤ یہ عبارت یاد کر کے آ جانا کہ کتے کی کھال پکانے سے، شیخ کہتا ہے کتے کی کھال پکانے سے پاک ہو جاتی ہے. اب پورے سال پوری زندگی محنت کی ہے، ٹھوکا ہے لوہے کو، اب ایسا بندہ ایک دم سے پڑھائی کی طرف آئے تو کیا سے کیا ہوگا یہ سمجھنے والا سمجھ ہی سکتا ہے. آپ رٹتے رہے، اگلے دن گئے، استاد نے پوچھا سبق یاد کیا؟ کہا بڑی محنت کی ہے. کہا سناؤ. تو آپ نے سنایا، آپ نے کہا کتا کہتا ہے کہ شیخ کی کھال پکانے سے پاک ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب جیسے یہ کہا تو شیخ صاحب ایک دم سے اڑا تھا، پر یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، تم نے میری کھال پکانا شروع کر دی یار. تو بات کیا تھی؟ آپ نے بولا نہیں پڑھ سکتے جاؤ، بھیج دیا. لیکن گئے، جا کر دیکھا کہ یار ایک قطرہ ہے پانی کا، ٹپکتا جا رہا ہے، پتھر کے اوپر سوراخ کر دیا. فرمایا کہ کیسے نہیں ہو سکتا یار یہ کام، محنت کریں گے، لگیں گے. اور پھر ایسے لگے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بن گئے. یہاں تک کہ اصول فقہ کی بنیادی کتاب اصول الشاشی آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمائی، جس کو اس وقت کے علماء بننے والے لوگ فقہ کے بنیادی اصول سیکھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ دیکھو کتنا بڑا مقام اللہ نے دے دیا نا. تو محنت میں عظمت ہے، کبھی بھی محنت ضائع نہیں جاتی اور کبھی بھی محنت رائے گا نہیں جاتی. انسان محنت کرے اور کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، اس کوشش میں لگا رہے. یہاں یہ قرآن مجید میں الفاظ ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محسنین کا ترجمہ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کامیوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. واہ. بندہ کام کرنے والا بنے، ایفرٹ کرنے والا بنے. اچھا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو امام قدوری کی آپ نے بات کی، دیگر افراد کی آپ نے بات کی. ایک ہانڈی بنا کر یہ امام قدوری نہیں بنے، یعنی امام قدوری ہونے کے لیے تو پھر وہ فقہ میں جو درک ہے وہ بھی ہے، لیکن صرف قدوری ہونے کے لیے بھی ایک ہانڈی بنانا نہیں، ایک ہانڈی نہیں، اس کے پیچھے مستقل محنت ہے. ایسے نہیں زندگی میں ایک مرتبہ کوئی ایفرٹ کر لی اور پھر آپ کو اس نام سے پہچانا جائے گا. محنت جہاں کامیابی دلاتی ہے نا تو وہاں محنت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے مستقل مزاجی. محنت کرے بندہ اور پھر کرتا چلا جائے. ایسا نہیں کہ ایک رات جاگ کر اگلے دن وہ صلہ مانگ رہا ہو تو اس طرح صلہ نہیں ملتا. جس طرح بھی میں نے گفتگو کی تو سلمان بھائی نے کہا کہ کیا بات آپ لے کر آئے. اصل میں ایک مدت ہو گئی، مطلب ہم تو ایسا لگتا ہے معاف کیجیے گا سلمان بھائی، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یا پڑھنے لکھنے کی طرف آئے ہیں تو ہم نے تو صبح اٹھنا ہی الحمدللہ نصیب ہوا. الحمدللہ صبح سے جو اٹھ جائیں تو پھر جو چکر ہے وہ چلتا رہتا ہے. بہرحال افراد کی روٹین الگ ہوتی ہے. اب یہ جیسے پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ایک مدت ہو گئی، مطلب ہم صبح آنے کے عادی ہو چکے. اب طبیعتاً بھی ہمیں رات کو بلایا جاتا ہے، مجھے رات کو بلایا جاتا ہے تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ مطلب صبح کا ایک کام ہے اور عادت ہے صبح کو اٹھنا. اب اس کے برعکس جس نے اپنی عادت رات کو جاگنا بنائی ہوئی ہے، اب وہ وجوہات مختلف ہیں جس طرح سے پہلے بات ہوئی، تو اس کے لیے صبح کو اٹھنا بڑی پریشانی ہوگی. اچھا اسی تناظر میں لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ یار یہ صبح کا وقت ہے، اس میں یہ کام ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ایکسکیوز دینے ہوتے ہیں نا بسا اوقات تو ہمیں یاد ہو گئے کہ وہ یہ کہے گا تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ اگلی لائن یہ کہنی ہے. اتنے مطلب لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ دیکھیں تو دنیا جاگ رہی ہے. مدنی چینل کے کتنے ناظرین ہیں. اچھا جو گھر میں مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں کیا پورا کا پورا گھر جاگ رہا ہے؟ شاید نہیں. تو کیا پورا کا پورا گھر سو رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہر بندے کو اپنے یوں سمجھے کہ حصے کے افراد مل جاتے ہیں. آپ کام کرنا شروع کریں،
ہر وقت میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا یہ اسی طرح چل رہا ہے. اب دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جو ہوٹلز وغیرہ ہیں وہ رات کو کھلا کرتے تھے, اور اب وہ حالات ہیں کہ جو رائڈرز ہیں نا, مختلف ڈیلیوری بوائز جسے آپ کہتے ہیں, وہ آپ کو صبح و شام روڈوں پر پھرتے نظر آئیں گے. کیوں؟ جب وہ بندہ جو کھانے کی ڈیلیوری لے کر گھر پہنچا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں ہوٹل کھلا ہوا ہے. وہ کیوں وجہ بنی؟ وہ اس لیے وجہ بنی کہ لوگوں نے اپنے آپ میں اس چیز کو ایڈ کیا اپنی طبیعت میں کہ اب صبح اٹھنا ہے تو شاید کھانا بھی نہیں بنانا, ناشتہ بھی نہیں بنانا, وہ بھی ایسے ٹائم سے اٹھنا ہے کہ بس آرڈر کر دیں گے تو وہ آ جائے گا. تو لوگوں نے یہاں پر ایک ضرورت کریٹ کی, ضرورت ان کو ہوئی اور وہاں پر ایک جاب کریٹ ہو گئی. دنیا میں اسی طرح جابز کریٹ ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے جس وقت کام کرنا ہے نا, آپ کا ذہن بن جائے کہ میں نے ارننگ کرنی ہے اور پھر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی ٹریک پر آ جائیں تو آپ کو آپ کے حصے کا کام مل جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کام کرنے کے بہانے ڈھونڈیں, آپ محنت کرنے کے بہانے ڈھونڈیں اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں. جب آپ اس طرف آ جاتے ہیں کہ جناب میں نے محنت سے, مشقت سے اور عمل سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مائی کا لال کسی کام پر نہیں ابھار سکتا, کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا, آپ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. آپ بادشاہ ہیں. میں نے ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کو کوئی کہہ رہا تھا بھائی کیا مطلب مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو, سارا دن تم علاقے میں نظر آتے ہو, وہ کوئی کام بھی کرو, کبھی ڈیوٹی بھی جایا کرو. تو وہ کہہ رہا بھائی ہم تو بادشاہ ہیں, بادشاہ بھی کبھی کام کرتا ہے کیا؟ اب اس کو کیا سمجھایا جائے؟ بھائی آپ کی بادشاہت سے لوگ تنگ آ کر آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کوئی کام بھی کر لے, لیکن بادشاہ سلامت پھولے ہی نہیں سما رہے. تو اب ان کے لیے دنیا میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے. ان کو شاید حادثہ ہی سیدھا کر سکتا ہے, ان کو واقعہ سیدھا نہیں کر سکتا. اللہ بچائے. اور یہ میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, وقت کی بات ہے اور وقت